بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی ضروریات کا محبت سے خیال رکھنے والا ہے. بے شمار روز و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا کیا ہے، اور اس کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہمیں یہ موقع میسر نہ آئے. بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اب وہ موجود نہیں ہیں، تو اگلے سال ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو. تو اس مہینے میں، ویسے تو پورے مہینے میں بڑی اہمیت ہے، لیکن اپنے گناہوں سے توبہ استغفار ان ایام میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے مومنو، اے ایمان والو، سارے کے سارے اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، اپنے گناہوں سے لوٹ آؤ، اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ، اور گناہوں کی علائشوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے. اور اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، خواہ اس نے چھوٹا گناہ کیا ہو، خواہ اس نے بڑا گناہ کیا ہو، خواہ وہ گناہ کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے ہو، خواہ اس گناہ کا تعلق عبادات سے ہو، جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس کے عقیدے کے گناہ ہوں، اس کی عبادات کے گناہ ہوں، جیسے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، والہدی، اور اللہ کے ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، واضح ہونے کے باوجود پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ واضح دلائل ہے، لیکن ان کو چھپا دیتے ہیں. یعنی عقائد کا مسئلہ ہے. فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر اور اللہ
کے لعنت کرنے والوں کے اوپر لعنت ہے۔ تو اس لیے فرمایا الا الذین تابوا، لیکن جو اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنے رب سے اور صحیح زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، وہ اصلح اور درست ہو جاتا ہے، وہ بینوا اور واضح کر دیتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اولئک اتوب علیہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں، وانا التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میرے سوا کوئی کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو توبہ قبول کر سکے، کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو پرمٹ دے سکے کہ وہ تم گناہوں سے بخشے گئے ہو، تم جو مرضی کرو تمہارے گناہ بخشے گئے ہیں، یہ کسی کے پاس یہ پرمٹ نہیں ہے، وانا التواب الرحیم، میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں ہی رحم کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح اگر عبادات کا معاملہ ہو تو اس کے بارے میں بھی اللہ مجھے فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، نیک لوگوں کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو ادا نہیں کیا یا صحیح وقت پر ادا نہیں کیا یا سنت کے مطابق ادا نہیں کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنے خواہشات کی پیروی کی، جو دل نے کہا وہی مانا، دل نے کہا روزہ رکھ لو رکھ لیا، دل نے کہا نماز پڑھ لو پڑھ لی، نفس نے کہا یہ کام کوئی بات نہیں اب نیت پوری کر لو، کوئی بات نہیں ہے یہ غلط کام بھی کر لو، اپنی خواہشات کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں لیکن جو لوگ توبہ کر لیں گے، یہ عبادات میں بھی کمی کرنے کے باوجود، اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود توبہ کر لیں گے، أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کر دے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور کچھ بھی ان پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی عقائد کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو یا چھوٹے گناہوں کا معاملہ ہو یا بڑے گناہوں کا معاملہ ہو، بندہ اپنے رب سے رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، دنیا میں اس کے بہت فائدے ہیں اگر بندہ جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، استغفار ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ ہوتا ہے اپنے گناہ کی زندگی سے واپس لوٹ آنا، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، بندہ استغفار کرتا ہے توبہ نہیں کرتا پھر بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اب بندہ توبہ کرتا ہے لیکن اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا پھر بھی وہ 100% مومن نہیں ہو سکتا، تو اس لیے استغفار بھی ضروری ہے، توبہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی جائے اور اللہ سے اپنے گناہ کی زندگی سے واپس بھی پلٹا جائے، تو یہ استغفار ہے۔ تو فرمایا استغفروا ربکم، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، ثم توبوا الیہ، پھر لوٹ بھی آؤ، اپنے گناہوں سے لوٹ آؤ، اپنی نئی زندگی اچھی گزار لو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں فائدہ دے گا، دنیا کی زندگی بھی تمہاری اچھی گزر جائے گی، دنیا میں بھی فائدہ مل جائے گا۔ ہم یہی ہے نا آج دنیا کا فائدہ سمجھتے ہیں، دنیا کی آسانی سمجھتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ مل جائے، ہمیں آسائشیں مل جائے، ہمیں دنیا کی خیر خائی مل جائے، ہمیں بلائی مل جائے، آخرت کی فکر ہمارے اندر کم ہو گئی ہے، ایمان کمزور ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کر لو، استغفار کر لو، دنیا چاہتے ہو تو اللہ دنیا بھی دے دے گا، اس میں بھی تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی، تم کو سکون رہو گے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور جو فضل والے ہیں اللہ ان کو فضل ضرور عطا کرے گا، جو فضل والے ہیں اللہ ان کو فضل ضرور دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو، اس لیے توبہ میں خیر ہے، توبہ میں بھلائی ہے، اور ان ایام میں خیر ترین اچھا ترین عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی توبہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے، اگر لوٹ آؤ گے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، جو زندگی گزر گئی ہے، اگر اب بھی لوٹ آؤ گے اپنی آسائشوں اپنی گناہ کی زندگی سے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین،
اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ایسے بندوں سے جو توبہ کرتے ہیں، کیونکہ انسان گناہ گار ہے، کوئی بھی گناہ سے مبرہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہو، انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی ہستی معصوم نہیں ہے۔ تو جو توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت کو پسند آتا ہے ایسا بندہ جو توبہ کرتا ہے۔ تو گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹ جانا یہ بڑی بات ہے، اور رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں آدم علیہ السلام کی اور شیطان کی۔ آدم سے غلطی ہوئی، فوراً توبہ کر لی، اللہ نے بخش دیا، معافی دے دی، اور شیطان سے غلطی ہوئی، پکڑ گیا، تکبر کرنے لگ گیا، تو راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا، کیونکہ اس نے نافرمانی کی اور توبہ نہیں کی۔ تو اس لیے توبہ میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے مثال بیان کی، ایک بندہ جو ہے وہ کسی جنگل میں گیا ہے اور اس کو نیند آ گئی ہے، اس نے اپنا جانور، اپنا خنجر یا گھوڑا جو ہے اس کو اپنے پاس رکھا، اس پر کھانے پینے کا سامان بھی تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو پھر دیکھتا کیا ہے کہ وہ اس کا جو جانور ہے وہ موجود نہیں ہے، اسی جانور پر اس کے لیے پانی تھا، کھانے کا سامان بھی اسی پہ تھا، اب وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا پھر رہا ہے لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا، وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، تو پھر دیکھتا کیا ہے کہ اچانک اس کا جانور وہ واپس آ جاتا ہے، تو وہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اب موت سے بچ جاؤں گا، اب مجھے زندگی مل گئی ہے، اب میرے لیے جانور کے پاس جو کھانا ہے وہ بھی میسر آ گیا، پانی پی لوں گا۔ جتنی خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف لوٹ آیا، اپنے گناہوں کی زندگی سے لوٹ آیا ہے اور سیدھے راستے پہ چل پڑا ہے۔ تو اس لیے گناہ ہونا انسان سے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن گناہ پہ ڈٹنا بعید ہے، یہ انسان اور مومن کی علامت نہیں ہے، وہ فوراً استغفار کرتا ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ انسان کے لیے کامیابی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگوں اللہ کے لیے توبہ کرو، رجوع کر لو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر فلاح چاہتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو توبہ کر لیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے توبہ کر لیں، اللہ رب العزت کامیابی عطا کر دیں گے، اور یہی نہیں اللہ پچھلے گناہوں کی معافی بھی عطا کر دیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کون ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرے گا؟ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں سے درگزر بھی کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اور یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور صرف گناہ بخشتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے کہ اللہ جو غلطی ہو گئی ہے اس کی درگزر کر دے، اس سے معاف کر دے، اب میں نیک عمل کروں گا، اور وہ ایسا کرنے لگ جاتا ہے تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، جو غلطیاں تھیں اس کو بھی نیکیاں شمار کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تم اللہ کی طرف لوٹ کے تو دیکھو، اس کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو، اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کریں گے، اور آخر میں تو کامیابیاں ہیں ہی، بس ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم دنیا کا فائدہ سمجھتے ہیں، دنیا کی فلاح سمجھتے ہیں جو عارضی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، ہم سے بڑے بھی آئے اب ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور ہم قبروں پہ اپنے والدین کی
ارادے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کوئی 1 ماہ بعد جاتا ہے, کوئی 1 سال بعد جاتا ہے, کوئی نے 1 دن رکھا ہوا ہے سال میں کہ جہاں پہ قبر میں جانا ہے. تو کیا فائدہ ایسی زندگی کی؟ ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے. تو جن کے لیے ہم غلط کام کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں, تو پھر کیا فائدہ ایسی محنت کا, ایسی کوشش کا جو عارضی ہے. اصل عقل مند تو وہ ہے نا جو موت کے بعد کی تیاری کرے. عقل مند تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو لمبی سوچ سوچتا ہے. دنیا میں بینا اسی کو کہتے ہیں, سمجھدار اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جو لمبی سوچ سوچتا ہے, کئی سالوں کا منصوبہ بناتا ہے. اور مومن تو وہ ہے جو اپنی آخرت کا منصوبہ بناتا ہے کہ میری آخرت کیسے اچھی ہو جائے, میرا رب مجھ پر سے کیسے راضی ہو جائے. تو گناہوں سے توبہ کرنا, اس سے اللہ رب العزت گناہوں کو بخش بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ توبہ سے اللہ رب العزت جنت کا داخلہ نصیب کر دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو, اللہ سے پکی توبہ کر لو, پکی معافی مانگ لو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. امید ہے کہ اگر تم پکی توبہ کر لو گے تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ. اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں. ایسے باغات میں داخل کرے گا. اور یہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ باغات ہو اور وہاں پہ محل ہو اور اس میں نہریں بہہ رہی ہو. اللہ رب العزت نے یہ تصور پیش کیا ہے جنت کا, ورنہ اصل تو فرمایا ہمارا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اصل بات یہ ہے کہ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے, نہ کسی دل میں اس کا کھٹکا پیدا ہوا ہے, اور نہ کوئی اس کے بارے میں تصور ہی کر سکتا ہے. یہ تو ایک نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا میں یہ آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہے کہ جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. تو اس لیے جو بندہ استغفار کر لے گا اللہ رب العزت کے گناہ بھی بخش دے گا اور جنت میں بھی داخل کرے گا. اور یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ آپ بڑی گناہ کر دیے ہیں, اللہ نے کوئی نہیں معاف کرتا. مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا, وہ خوف اور امید کے درمیان جیتا ہے. گناہ ہو جائے لیکن جب توبہ کرتا ہے اس وقت پکی توبہ کرتا ہے تو پھر شیطان حاوی ہو جائے, پھر توبہ کر لے, پھر شیطان حاوی ہو جائے, پھر توبہ کر لے. اللہ رب العزت کبھی بھی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم توبہ کرنے سے باز آ جاؤ گے, اللہ کبھی معاف کرنے سے نہیں تھکے گا. تم باز آ جاؤ گے کہ میں نے اب توبہ نہیں کرنی. شیطان کے پیچھے لگ گئے تم گناہ کر کے توبہ کی, پھر گناہ کیے, پھر توبہ کی. پھر ایک وقت آیا کہ شیطان نے کہا چھوڑو, یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے کہ توبہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تھک جاؤ گے, اللہ معاف کرنے سے نہیں تھکے گا. اور اس وقت تک معاف کرتا رہے گا جب تک تمہارے موت کا وقت نہ آ جائے. اس وقت تک معاف کرتا رہے گا جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونے شروع ہو جائے. اور جب موت کا وقت آ جائے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. جب موت کا وقت آ جائے, موت سامنے نظر آ رہی ہے, تو پھر تو فرعون جیسا بھی قبول کر لیتا ہے, پھر تو فرعون جیسا بھی ایمان لاتا ہے. ایمان تو ہر ایک نے لانا ہے, جو دنیا میں نہیں لائے گا آخرت میں تو دیکھ لے گا. لیکن اصل مومن وہ ہے جو دنیا میں دیکھ لے اور موت سے پہلے اس موت کی تیاری کر لے, موت سے پہلے اپنے گناہوں کی استغفار کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ تک کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک موت کا وقت نہ آ جائے. جب موت سامنے آ جائے اس وقت توبہ فائدہ نہیں دے. تو اس لیے اس وقت سے پہلے کہ جب ہمارے موت آ جائے, ہمیں موت کا وقت آ جائے, اپنے گناہوں سے استغفار کر لیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں, اپنے رب سے توبہ کر لیں. یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاک راتوں میں جو اہم دعا سکھلائی ہے وہ یہی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے اور بخشش کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا, میرے گناہوں کو بخش, میرے گناہوں سے درگزر کر دے, تو بڑا درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے. میرے گناہوں سے درگزر کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے جہنم سے دور کر دے, مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. اور یہ اہم دعا ہے ان پاک راتوں کی, جو ایسی راتیں ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل. تو اللہ کے نبی نے کچھ اور ماننے کا نہیں کہا,
فرمایا اگر تمہیں موقع مل جائے، کوئی موقع میسر آ جائے تو عائشہ یہ دعا کرنا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ اہم دعا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اصل کامیابی یہ ہے اور اصل ناکامی یہ ہے دنیا میں کروڑوں اربوں اور سب کچھ میسر آ جائے لیکن آخرت میں جہنم مل جائے تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا گھاٹا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں تو بڑی آسائشیں حاصل کر لے، دنیا میں تو بڑے فائدے حاصل کر لے لیکن آخرت اس کی برباد ہو جائے۔ تو اس لیے جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے، اور جنت میں کامیابی کی اہم چیز کیا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یعنی بہترین استغفار یہ ہے کہ آدمی کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تو مجھے پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں جو روزی دیتا ہے، جو پالتا ہے، جو ذرے سے کمال تک لے کے جاتا ہے، تو میرا رب ہے۔ لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں۔ وانا علی عہدک، میں تیرے عہد پہ قائم ہوں جو میں نے تم سے عہد کیا تھا کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، جو میں نے عالم ارواح میں یہ عہد کیا تھا کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، میں اس عہد پہ قائم ہوں۔ وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، اور میں اس وعدے پہ بھی قائم ہوں۔ ابو لک بنعمتک علی، اے اللہ میں اپنی نعمتوں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ یعنی سید الاستغفار یہ ہے، اے اللہ میں اپنی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ تیری مجھ پر بہت نعمتیں ہیں، بہت تو نے مجھے نواز رکھا ہے۔ ابو بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ اے اللہ تیری نعمتیں بڑی ہیں، اتنی ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتی، اور میرے گناہ اتنے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابو بذنبی فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اے اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ صبح یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے یہ پڑھ دیتا ہے، تو وہ سارا دن میں کسی وقت بھی مر جائے اللہ جنت نصیب کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ شام کو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور یقین کے ساتھ یہ پڑھتا ہے کہ اللہ تو سب کچھ ہے، تو نعمتوں والا ہے اور تیری مجھ پر بڑی نعمتیں ہیں، میں گناہگار ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے شام کو پڑھ دے تو پھر اگر شام میں رات میں کہیں مر جائے، دنیا سے چلا جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، جس طرح ہم دنیا کے فائدے کے لیے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ پڑھتے ہیں، بہت کچھ مطالعہ کرتے ہیں، تو آخرت کے فائدے کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے۔ یہ دعا، یہ سید الاستغفار کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ استغفار یہ ہے، سب سے عمدہ استغفار یہ ہے، اور جب بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے استغفار تو کر کے دیکھو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائیں گے، ایسی بارش نہیں ہوگی جو عذاب کا باعث ہو، ایسی بارش ہوگی جو رحمت کا باعث بنے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال کی فکر ہے، اپنے رب سے استغفار تو کر کے دیکھو، اللہ مال بھی دے دے گا۔ تم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، پیسہ تمہیں نہیں ملے گا، ہاں یہ کلیہ استعمال کر کے دیکھو، اپنے گناہوں کا استغفار کر لو، اللہ تمہارا مال بڑھا دے گا۔ وَبَنِينَ، اگر اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہے، اپنے گناہوں کا استغفار تو کر کے دیکھو، اللہ اولاد بھی دے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، نہریں پیدا کر دے گا تمہارے لیے، تو اپنے گناہوں کے استغفار کو کر کے دیکھو۔ تو اس لیے استغفار، اس میں خیر ہی خیر ہے، دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، اللہ ہمیں دنیا میں کامیابیاں دے دے، اللہ ہمیں آخرت میں کامیابیاں دے دے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے اور اللہ سے استغفار کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ یہی تھا، جو معصوم عن الخطا ہے
جن کے اللہ نے گناہ بخش دیے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں تو پورے دن میں 100 دفعہ کا استغفار کرتا ہوں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں 100 دفعہ 70 دفعہ اللہ کے نبی استغفار کر دیتے ہیں. استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور دل سے یہ بات مانے بات. تو اس لیے یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ خاک آلود ہو. جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ بندہ خاک آلود ہو جس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور اس نے اپنے رب سے استغفار کر کے گناہوں کی بخشش نہیں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سچی کسی کی بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں آمین. بالکل سچ بات ہے کہ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش اس مہینے میں نہ کروا دے. تو حضرات گرامی قدر، صرف چند ایام معدودات اور ان میں بابرکت راتیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کا استغفار کریں. جو پیچھے گزر چکا ہے اس سے معافی مانگ لیں. اگر رمضان میں حق ادا نہیں ہو سکا تو ابھی بھی چند دن باقی ہیں، ابھی بھی چند دن باقی ہیں. اللہ کو مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. آدمی کسی وقت بھی اپنے رب سے کنیکشن جوڑ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے. کسی وقت بھی کیسے حالات میں بھی اپنے رب سے کنیکشن تعلق جو ہے وہ قائم کر لے، اللہ بخشنے والا ہے. تو ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھے، ان ایام کو غنیمت سمجھے اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.